بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وينجي الصالحين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء واللعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الہدی و سفینۃ النجات صلوات بھیج دے محمد والا عزاداران سید الشہداء ماہ محرم کی دوسرا دن اور تیسری شب یہ کاروان کربلا پہنچ چکا ہے اور یقیناً اہل بیت کے لیے مشکل راتیں شروع ہونے والی ہیں خداوند متعال آپ کے اس فرصے کو قبول فرمائے اور ہمیں اس حقیقی وارث تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ معرکہ حق اور باطل کا ہے یہ، اور اس حق اور باطل کے لیے ظاہر ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو اس قابل کرنا پڑتا ہے کہ انسان فتنوں کے دور کے اندر حق کی تشخیص دے پائے۔ دشمن پہچاننا بہت ضروری اس لیے ہے کیونکہ جب تک آپ پہچانیں گے نہیں اس کے حربوں کو نہیں پہچانیں گے۔ دشمن ہر دور کے اندر خوف اور ہراس پھیلانا چاہتا ہے۔ کوفہ میں اگر ہم جا کر دیکھیں کہ کوفہ کے اندر جناب مسلم جب پہنچے اور بہت بڑی تعداد ہے جناب مسلم کے ساتھ، لیکن اچانک سے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جناب مسلم کو اکیلا چھوڑ دیتے۔ کیا فرق تھا، کیا وجہ تھی؟ لوگ تو وہی تھے، لوگوں میں تو کوئی فرق نہیں۔ کوئی فوج آئی کوفہ میں، کوفہ پہ کسی نے حملہ کیا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا، سب ویسے ہی تھا۔ صرف ابن زیاد لعین آیا کچھ لوگوں کے ساتھ۔ پہلی بات تو اسے انٹر ہی نہیں دینا ہونا چاہیے تھا انہیں، لیکن اس کو انٹر ہونے دیا۔ کیوں دیا؟ کیونکہ اس نے لبادہ ایسا اڑا تھا، اس نے اپنے آپ کو اس طرح نہیں آیا کہ میں آ رہا ہوں، مجھے یزید نے بھیجا ہے، نہیں۔ لوگ سید الشہداء کا انتظار کر رہے تھے، لوگ چاہ رہے تھے کہ وہ آئیں گے، آرام سے آئیں گے۔ یہ بھی اسی طرح لبادے میں آیا کہ کسی کو محسوس نہیں ہوا، اور آتے ہی اس نے جو ہے وہ دارالامارہ پہ قبضہ کیا، نامہ دیا اور بولا سب ختم۔ جو پہلے گورنر تھا اس کو ہٹا دیا۔ پھر اس نے اپنے بندوں کو معاشرے میں پینیٹریٹ کیا، جاسوس، اور انہوں نے خوف پھیلانا شروع کر دیا آہستہ آہستہ۔ آپ دیکھیں ہزاروں کا لشکر، ہزاروں کی تعداد، اور پھر جناب مسلم اکیلے رہ گئے۔ کیا کیا تھا؟ کچھ لوگ تھے، اگر وہ عوام صحیح ہوتے تو مسلم کو پتہ نہیں، جناب مسلم کے ساتھ مل کر ابن زیاد کا کیا حال کرتے۔ یہاں ان فیکٹرز کو سمجھنا بہت ضروری ہے جان محترم کہ کیا چیز تھی۔ خوف پھیلا دو، خوف و ہراس معاشرے میں قائم کر دو۔ طاقتور ہیں، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، سب کچھ یہ ہو جائے گا۔ اور قرآن اس کے بالکل اپوزٹ آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ ان الاولیاء، اللہ کا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے جو ولی ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا اور کوئی حزن نہیں ہوتا۔ دونوں چیزیں، خوف کا تعلق فیوچر سے ہے، حزن کا تعلق پاسٹ سے ہے، یعنی پچھلے گزشتہ کسی بات پر ملال ہوں یا آنے والے کوئی خوف ہو نہیں ہے۔ تو آج دنیا کے اندر اس خوف کو کریٹ کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے خوف۔ اور خوف نفسانی بیماری ہے، خوف نفس کے اندر ہے۔ ابھی کسی کو خوف لگتا ہے کس چیز سے؟ اندھیرے سے خوف ہے کسی کو۔ اندھیرے میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ روشنی کا نہ ہونا اندھیرا ہے نا، روشنی کرتے ختم ہو جائے گا۔
لیکن بچے کو ڈر لگتا ہے میں اندر نہیں جاؤں گا، پتہ نہیں کیا ہے، کچھ بھی نہیں الگ ہے، لیکن اس کو خوف ہے. اب اگر آپ کو ختم کرنا ہے خوف، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس چیز سے تمہیں خوف ہو اس میں کود پڑو، جس چیز سے خوف ہے اس میں کود جاؤ. اندھیرے سے خوف ہے گر جاؤ، فلانی چیز سے خوف ہے گھس جاؤ. اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بہت سارے خوف عام زندگی میں بھی ہیں، ہماری عام زندگی میں. اوہ میں یہ کروں گا یہ نہ ہو جائے، یہ کیسے کروں گا، یہ بات کیسے کروں گا، میں پہنچوں گا کیسے. آج کا تو جوان اینگزائٹی میں بہت زیادہ ہے، ڈپریشن اس کو فوراً شروع ہو جاتا ہے. جاب کے لیے جا رہا ہے، پڑھنے جا رہا ہے، ایگزام دینے جا رہا ہے، کوئی کام کرنے جا رہا ہے، کوئی بات بولنے کے لیے، وہ اتنا زیادہ پہلے سے اس کو ڈپریشن ہو جاتا ہے کہ وہ بات نہیں کر پاتا. لیکن اگر آپ کو دنیاوی معاملات میں بھی کامیاب ہونا ہے تو آپ کو اپنے خوف کو کھانا پڑے گا. کھا جائیں اس خوف کو. یعنی کوئی چیز ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اچھا کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، کوئی پروجیکٹ کرنا ہے، کوئی پیپر ہے، ایگزام دینا ہے، کوئی انٹرویو دینا ہے. خوب یہ خوف، اگر خوف آ رہا ہے اس کو کھا جائیں اپنی زندگی میں. خود ختم کریں گے تو یہ اوور کم ہو جائے گا آپ کے لیے. میں روڈ پہ کیسے نکلوں گا، میں سڑک پہ کیسے جاؤں گا، میں فلانا کیسے ہوگا، گاڑی کوئی یہاں سے مار جائے گی، کوئی وہاں سے مار جائے گی. اگر سب یہی سوچتے رہے تو گھر سے کوئی باہر نہیں نکلے گا. تو آپ کو اپنے خوف کی ٹریٹمنٹ کرنی پڑے گی. یہ نفسانی مشکل ہے. نفس کے اندر انسان، خوف اگر انسان کو ہو تو صرف خدا کا ہونا چاہیے. انسان کو خدا کا خوف ہونا چاہیے. خدا دیکھ رہا ہے، خدا ہر جگہ دیکھ رہا ہے، خدا کے پاس جانا ہے، خدا کو جواب دینا ہے. خوف خدا کا ہونا چاہیے. جیسے ہم لوگ عام زندگی میں یہ جملہ بھی استعمال کرتے ہیں، یار خدا کا خوف نہیں ہے. سب کا خوف ہے، خدا ہی کا خوف نہیں ہے. ہر چیز کا خوف ہے، خدا کا خوف نہیں ہے. دشمن بھی جانتا ہے. دیکھیں دشمن سائیکالوجی بڑا سائیکیٹرسٹ ہے. دشمن آج کا دشمن تو ویسے بھی بہت زیادہ انسان کے ذہنوں، اس کے وجودوں کو کنٹرول کر رہا ہے. ذہن کو کیسے کنٹرول کیا جائے. خوف کو پوری دنیا میں کریٹ کیا انہوں نے، کتابوں کے ذریعے سے، باتوں کے ذریعے سے، ہالی ووڈ کی موویز کے ذریعے سے خوف بنایا. ہم سے طاقتور فوج کسی کی نہیں، ہم یہاں بھی جا سکتے ہیں، ہم وہاں بھی اڑ سکتے ہیں، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. خوف ہے نا یہ خوف. ابن زیاد نے خوف کریٹ کیا. مار دیں گے، یا تلواریں دے دو، یا پھر مار دیا جائے گا. یعنی آپ سوچیں اپنا اسلحہ دے رہے ہیں، بھائی اسی اسلحے سے مار دیتے. آپ خود سوچیں نا، مطلب عقل کدھر تھی کہ یہی جو تلوار جو ہے، اسی تلوار سے تم طالبان، یہ جو داعش تھی جب یہ عراق میں انٹر ہوئی بہت سالوں پہلے، تو ایک جگہ پر جہاں پر عراقی فوجی جوان ٹریننگ کرتے تھے، بڑی تعداد تھی، اچھی خاصی بڑی تعداد تھی، اور یہ تھوڑے سے لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی سرنڈر کر دو، جبکہ وہ بہت زیادہ تھے. اگر لڑتے تو کچھ شہید ہوتے، باقی تو ختم کر دیتے. خوف کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد نے کچھ کے لیے سرنڈر کر دیا، اور ان سب کی گردنیں داعش نے کاٹ دی. خوف. خوف. دنیا خوف کریٹ کرتی ہے، لیکن جو اللہ کی راہ میں چلتا ہے وہ خوف سے نہیں ڈرتا. وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ پھر دنیا اس کا خوف کھاتی ہے. سید الشہداء روز عاشورہ سب شہید ہو گئے، خود بھی زمین پر، مگر اتنی شجاعت تھی کہ دشمن کے دل میں خوف تھا، قریب آتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا. یہ دکھانا پڑتا ہے انسان کو اپنے وجود سے، اپنے کردار سے. جانے محترم، تو آج ہمارے دلوں میں فیوچر کا خوف ہے، کل زندگی میں کیا ہوگا اس کا خوف ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. مطلب اسلام آپ کو اسی دعوت ہے. اسلام آپ کے لیے بہت ایزی دین لے کر آیا ہے. اسلام آپ کو بہت آسانیاں دے رہا ہے. ظاہری مشکلات اپنی جگہ پر ہے، لیکن پروردگار تو ہے انسان کی زندگی میں. اگر کوئی نہ ہو تو خدا تو ہے انسان کی زندگی میں. اصل یہی ہے کہ انسان اگر اللہ کے ولی کے لیے اپنا راستہ اختیار کرتا ہے تو خدا خود اس کی نصرت کرتا ہے. انبیاء اولیاء کا کام کیا ہے؟ اللہ کے ولی کا کام کیا ہے؟ کہ من الظلمات الی النور، یعنی تاریکیوں سے نور کی طرف لے کر آئیں. نور کی طرف لے کر آئیں. دنیا آج اسی نور کا انتظار کر رہی ہے. وہ نور کہ جو پورے عالم کو روشن کرے گا، وہ کہ جس کا وجود ہے، جو خود پردہ غیبت میں ہے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہے کہ وہ نور ہمیں نظر آ سکے. ہم اتنے زیادہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے ہیں، ہم اتنے زیادہ اپنی کاموں میں پھنس چکے ہیں کہ ہمیں امام نظر نہیں آ رہے. انسان خود اپنے آپ کو اس قابل کر سکتا ہے کہ وہ امام کے وجود تک پہنچ سکتا ہے. اللہم صلی علی
محمد وآل محمد. تو عزیزان محترم، بہرحال ہم اپنی کہ بہرحال ہم نے امام تک پہنچنا ہے اور امام کے خیمے میں داخل ہونا ہے، تو اس کی بہرحال ڈفرینٹ سلاٹس ہیں. ایک اجتماعی ہے، ایک انڈیویجول ہے، ایک انسان کی فیملی کا سسٹم ہے. اب ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم سب جگہ بہتر ہیں کہ نہیں ہیں. بعض لوگ مسجد میں بہت اچھے ہیں لیکن اجتماع کے اندر اچھے نہیں ہیں. بعض لوگ اجتماع میں اچھے ہیں مگر عبادت میں اچھے نہیں ہیں. بعض دونوں جگہ اچھے ہیں مگر اپنے گھر میں اچھے نہیں ہیں. اور پھر کچھ سب جگہ پہ اچھے ہیں مگر اپنی تنہائی میں اچھے نہیں ہیں. تو جو امام کو چاہیے، امام کو پورا پیکج چاہیے. امام کو ایسا نہیں چاہیے کہ ایک طرف سے کمزور ہو ایک طرف سے، نہیں. کیونکہ جو لوگ امام کی خدمت میں جائیں گے ان کے وجود بہت پاک ہوں گے، بہت باطن ہوں گے. روایت آپ نے سنی ہوگی، دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی محمد وآل یا علی یا علی یا علی. عزیزانو تم امام فرماتے ہیں کہ جو لوگ آخری زمانے میں یعنی امام زمانہ تک پہنچیں گے ان کی یہ خصوصیت یہ ہوگی کہ جب وہ قدم بڑھائیں گے تو وہ مدینہ میں پہنچ چکے ہوں گے. جب وہ اشارہ کریں گے تو درخت بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. بادلوں میں وہ سفر کر سکتے ہیں. اب دیکھنے کو تو باتیں بڑی فیسنیٹنگ سی لگتی ہیں کہ مطلب پتہ نہیں کیسے ہوگا، لیکن یہ سب ظاہری ٹیکنالوجی میں اگر آپ دیکھیں تو ظاہری ٹیکنالوجی بھی اس کو قریب کر رہی ہے. لیکن جب انسان باطنی طور پر اتنا مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ اس عالم پہ تسخیر کر لیتا ہے. یعنی یہ عالم جو ہے، اس عالم کو وہ جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں لیتا ہے. قرآن جو ہے ان ساری باتوں کی ہمیں نشاندہی کراتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب کوئی چیز ایسی انہونی کہہ دی گئی ہے. مطلب حضرت سلیمان کا جو واقعہ ہے کہ تخت بلقیس کا جو واقعہ ہے کہ اس تخت کو لے کر آؤ، کیونکہ وہ آنے والی تھی اور ان کو دعوت دی تھی، انہوں نے اسلام کی یا مذہب کی، اور وہ آنے والی تھی تو انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی ہے جو اس کو لے کر آئے ان کے تخت کو. تو ظاہر ہے جب ان کے آنے سے پہلے اگر ان کا تخت پہنچ جائے گا تو ویسے ہی مطلب ان کا ایمان کیا مضبوط ہوگی کہ بولیں گے یہی حق کا انسان ہے. تو جتنے بھی ان کے پاس تو جن بھی تھے، باقی مخلوقات بھی ان کے کنٹرول میں تھیں. تو کسی نے بولا آدھا دن لگے گا، کسی نے بولا کیا لگے گا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ میں پلک جھپکتے لے آؤں گا، یعنی پلک جھپکتے میں اس تخت کو لے آؤں گا. اور اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. قرآن کیا ہے؟ قرآن اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. اچھا وہ لے کے کیسے آیا؟ یہاں تک تو سبھی سنتے رہتے ہیں، مگر وہ لایا کیسے؟ یعنی کیا ہوا؟ کچھ ہوا تو ہوگا نا. وہ کہتے ہیں کہ بہرحال روایات جو روشنی بیان کرتی ہیں کہ زمین جو ہے وہ پھٹ گئی، یعنی جگہ چھوڑ دیا زمین نے، اور ان کے لیے وہ جو تخت تھا وہ بالکل ایسے ہو گیا جیسے ہاتھ سے پکڑنا ہے. زمین ہٹی، تخت کو کھینچا، پلک جھپکتے آ گیا. یعنی یہ زمین، آسمان، یہ مٹی، یہ سب فارمولاز پہ چل رہی ہیں. یہ موومنٹ ہے نا، یہ سب ہمیں لگتا ہے سب ایسا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک سب فکس ہے، ڈیجیٹل ہے. اب سائنس ترقی کر گئی ہے کہ دنیا کا ایک میدار ہے یار، اب دنیا کا ایک میدار ہے، اسی طرح گلیکسی کا ایک سرکل ہے، اسے باہر نہیں نکل سکتی، اس سے پیچھے اتنا کیلکولیٹڈ ہے. ذرا سا ادھر ہو جائے سورج کی گرمی ختم کر دے، باہر چلا جائے سردی اس کو ختم کر دے. تو یہ سب فارمولیز ہیں. اب جو اپنے آپ کو اس قابل کر لے کہ وہ ان کائنات کے فارمولوں تک پہنچ جائے. جیسے آپ اے آئی کا دور ہے، جس کے پاس اچھا پرومپٹ لکھنا آتا ہے وہ اتنا اچھا اے آئی بناتا ہے. پرومپٹ پر ہے نا، اے آئی تو پرومپٹ پہ چل رہا ہے. آگے اپلیکیشن بھی آپ کے پاس پیڈ ہونی چاہیے، جتنا پیسہ دیں گے اتنی اچھی آپ کو اے آئی کی اپلیکیشن ملے گی. لیکن پرومپٹ جو اچھا لکھ سکتا ہے وہی سب کچھ کر سکتا ہے. اب جس کے پاس اس کائنات کے پرومپٹ ہوں وہ پلک جھپکتے کیا کرے گا؟ اور یہ پرومپٹ کس کے پاس ہے؟ یہ جو قرآن کی جو آیت ہے کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. تو راوی نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہم صلی علی محمد وآل یا علی. امام سے پوچھا کہ مولا یہ کون سا علم تھا کہ جو قرآن اشارہ کر رہا ہے؟ کہا کہ ہم علم کے دریا ہیں اور اس کے پاس جو علم تھا وہ قطرہ تھا. تو اب آپ کو اگر کائنات کے پرومپٹ چاہیے تو اہل بیت سے کنیکشن جوڑنا پڑتا ہے. اور جب کوئی امام زمانہ کے لیے ہو تو اس کے لیے یہ پرابلم نہیں ہے. لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کا برین ان ساری چیزوں کو ڈیزالو کر سکے. آپ اپنے ذہن کو جیسے کل میں نے آپ کو خدمت میں عرض کیا کہ دشمن کا کام ہے آلودہ کرنا، نجاست، ناپاکی، غلط تھاٹس، چیزیں آپ کے ذہن میں ڈالنا، آپ کی آنکھوں کو آلودہ کرنا. آنکھ تو ظاہر ہے ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی فریم سامنے آ جائے تو اتنا آسان نہیں ہوتا اسے ڈیلیٹ کرنا، یہ کہیں نہ کہیں ریکال کرتا رہتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت کیا کرے.
یہ میں سمجھے نہیں نہیں مجھے تو کچھ نہیں ہوتا، میں تو مضبوط آدمی ہوں. نہیں جان محترم، بہرحال شیطان اسی طریقے سے انسان کے اندر نفوذ کرتا ہے. ابلیس جو ہے وہ کسی کو نہیں چھوڑتا. بڑے بڑے اولیاء کی خدمت میں، بڑے بڑے علماء کے پاس ایک عالم دین کے سامنے آیا اور یا علی، ابھی میں کچھ بولوں گا پھر لوگ کلپ کاٹیں گے اور پھر اس کے بعد پھر کچھ اور بنا دیں گے، صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. آج کل تو یہ بڑا مسئلہ ہے، کوئی یہاں تو بیٹھا نہیں ہوتا کہ کیوں کیا بولا جا رہا ہے. تو ویسے بھی لوگوں کو ٹرینڈنگ وائرل چیزیں چاہیے معاشرے کے لیے. بہرحال آپ لوگ اگنور کیا کریں. مقصد امام حسین علیہ السلام کا ہے، ایام ہے، محرم ہے، اس طرح کی چیزیں اگر کوئی آ بھی جائیں، کسی سے غلطی بھی ہو جائے، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہے، اگنور کیا کریں. ایک دوسرے کو سید الشہداء کے صدقے میں معاف کیا کریں. دل اپنا بڑا رکھیں. امام کا کاروان ہے، سب اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. یہ وہ کاروان ہے جس میں سید الشہداء نے جون کو بھی بلایا ہے، حبیب ابن مظاہر کو بھی بلایا ہے. تو یہ تو ان کا کاروان ہے، اس میں ہماری تو ویسے بھی کوئی مجال نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہماری پوری مجلس قبول ہی نہ ہو، بچے کا چھوٹا سا نعرہ قبول ہو جائے، پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اس لیے بہرحال ان ساری چیزوں کا خیال بھی رکھنا ہے. جان محترم، اب آپ دیکھیں کہ یہ نجاست جب پینیٹریٹ کی جاتی ہے تو عالم دین تھے، انہوں نے کہا کہ ابلیس ان کے سامنے آ گیا. تو ان کا تم میرے وقت ضائع کرتے ہو، تم اپنا، تم مجھ سے جیت نہیں سکتے. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، میں آپ میرے سے بحث کریں، مباحثہ کریں، مناظرہ کریں. مناظرہ کیا، شیطان ہار گیا. کہا میں نے آپ کو کہا تھا ابلیس کو کہ تم نہیں جیت سکتے میرے سے. کہا مجھے پتا تھا میں آپ سے جیت نہیں سکتا، لیکن میں آپ کا وقت آکوپائڈ کرنا چاہ رہا تھا، میں آپ کا وقت لینا چاہ رہا تھا. یہ وقت میں آپ کا لے لوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو بالکل ایسے ہی ہے، ابلیس وسوسے کرتا ہے، سازش کرتا ہے. آپ کے دل میں حب اہل بیت ہے، آپ ٹوٹل نقصان میں نہیں ہو سکتے کبھی بھی، یہ یاد رکھیے گا، کبھی بھی نہیں ہو سکتے. جس من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدہ. تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ بہت قیمتی ہیں. اس قیمتی خزانے کو ابلیس لوٹنا چاہتا ہے. تو آپ کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں بیچے. اتنی بہترین چیز آپ کے پاس ہے، اہل بیت کی محبت ہے، اس سے آپ پتہ نہیں دنیا میں کیا کر سکتے ہیں. تو آپ مولا کائنات کی گناہ کی لذت بہت تھوڑی دیر کی ہے، مگر پچھتاوا بہت طولانی ہے. تو آپ اپنے آپ کو نہ بیچیں. جان محترم، یہ آلودگی ہٹے گی، ذہن فوکس کرے گا تو خود بخود آپ اپنے آپ کو اپنے امام تک پہنچائیں گے. ہمیں بس اس کی اسٹرگل کرنی ہے کہ ہم آیا اپنی زندگی میں اس کو پیٹرن کو ڈیزائن کیسے کریں. یہ پیٹرن ہے ایکچولی. تو آپ کی زندگی میں عبادت اپنی جگہ، اجتماعیت اپنی جگہ، حقوق العباد آپ کی اپنی جگہ، اور بہرحال آپ کے لیے باقی ساری چیزیں. تو انسان انٹرنل اسٹرکچر سے اپنے آپ کو واضح کرے کہ انسان کا اندر کا اسٹرکچر بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر میں کتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہوں. یعنی آپ اپنے ظاہر پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کپڑے اچھے پہنتے ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، کچھ بھی، بہرحال انسان ظاہر، اور ظاہر ضروری بھی ہے، لیکن باطن پر انویسٹمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. آج معاشرے کے اندر جو پرابلم ہے جان محترم، بہت پرابلم ہے، اخلاقی پرابلم بہت زیادہ ہیں. ہم بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں. ڈومیسٹک وائلنس اتنا زیادہ ہو چکا ہے، گھروں کے مسائل اتنے زیادہ ہیں. ظاہر ہے لوگ ہم سے کنسلٹنسی کرتے ہیں، بہت مشکلات ہیں. اس کی ایک وجہ سب سے زیادہ انسان کا کردار صحیح نہ ہونا. اور کردار کپڑوں سے نہیں بنتا، کردار برانڈ سے نہیں بنتا، کردار اخلاق سے بنتا ہے، اخلاق سے. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت للمکارم الاخلاق، مجھے مبعوث ہی نہیں کیا گیا مگر سوائے اخلاق کے. اخلاق کیسا اخلاق ہے؟ ایک یتیم بچہ ہے مدینہ میں، اور رسول خدا گزر رہے ہیں، دیکھا کہ بچے کو تنگ کر رہے ہیں، یتیم ہے. اب یتیم بچے کو کہہ رہے ہیں تمہاری ماں، میری ماں تو اتنی اچھی ہے، تمہاری ماں، میرے والد تو ایسے ہیں، تمہارے والد. اب وہ بیچارے کے والد ہی نہیں ہیں. رسول خدا نے دیکھا کہ بچے کو بہت اذیت کر رہا، کہا کیا ہوا؟ کہا میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، میری بہن بڑی ہو گئی، اس نے بھی شادی کر لی، میری والدہ نے بھی کر لی، تو میں ویسے بھی اکیلا ہوں، اور اس سے بڑی مشکل یہ مجھے اذیت کر رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں. رسول خدا نے کیا کہا؟ تم آج کے بعد میری اولاد ہو، تم آج کے بعد میرے بچے ہو، تم آؤ. گھر لے گئے، جناب سید کی خدمت میں کہا کہ جیسے باقی بچے ہیں، انہوں نے اس کو لباس پہنایا، اچھا خوراک دی، کھانا دیا، بہرحال اس کو ایسی عزت دی. اور جب کہتے ہیں کہ رسول خدا رحلت فرما گئے تو وہ اتنا چیخ چیخ کے روتا تھا، کہتا تھا کہ آج میں یتیم ہوا ہوں. یتیم پروری کتنی رسول خدا کی زندگی میں کتنی یتیم پروری ہے کہ مدینہ کے بچے جب بڑے ہو گئے تو یہ کہتے تھے کہ ہم وہ ہیں جنہیں رسول خدا نے اپنے سینے سے لگا کر بڑا کیا ہے. ہم تو یہاں اپنے بچوں کو سینے سے نہیں لگاتے، دوسروں کو کہاں لگائیں گے. اخلاق اور کردار
آپ رسول سے دیکھیں, رسول خدا درگزر کر رہے ہیں, لوگوں کو معاف کر رہے ہیں. اب وہ روایات بہرحال بعض ضعیف ہیں, لیکن ایک مطلب جس نے رسول خدا کے اوپر کچرے کی اہانت کی اس کو پوچھنے چلے گئے کہ بھائی بہت دن ہو گئے, طبیعت خراب ہے, کیسے ہیں. کوئی شخص آتا تھا ملنے, نہیں ملنے آیا اتنے دن, پوچھنے چلے گئے. اور ہمارے ساتھ کوئی خدا نہ خواستہ کو برا کر دے, ہم تو اس کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں, نسل برباد کر دیتے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ کیوں ہمارے اندر اتنا بھرا ہوا ہے نفرت, کیوں اتنا بغض ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ یہی دنیا ہے, اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا, اس نے میرے احترام نہیں کیا, ہم ان کے گھر گئے, اس نے ہمارے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کیا. اور جب انسان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں, شادیاں ہو جائیں, تو پھر ان کے گھر والوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا, اس کے گھر والوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا, اور یہی معاشرہ ہے دیکھیں آپ کے سامنے. کیوں؟ کیونکہ انسان بہت چھوٹی سوچ رکھتا ہے, بہت چھوٹی سوچ. انسان اللہ کے لیے زندہ نہیں ہے. اگر آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں کسی کے ساتھ, تو آپ یہ مت کہیں کہ میں تمہاری وجہ سے کر رہا ہوں, میں خدا کی خاطر کر رہا ہوں. اور جب میں خدا کی خاطر کر رہا ہوں تو مجھے نتیجہ لوگوں سے نہیں لینا, مجھے نتیجہ خدا سے چاہیے, خدا سے چاہیے. تو معاشرہ کتنا بہتر ہو جائے گا جانے محترم. معاشرہ کردار سے ختم ہوتا جا رہا ہے. اور جب سے یہ سوشل میڈیا آیا اور جب سے یہ ڈرامے آئے ہیں, انہوں نے تو برباد کر دیا ہے جانے محترم. سب ختم ہو گیا ہے. حلال حرام, حرام حلال, آہستہ آہستہ آپ دیکھیں جو آج ہو رہا ہے معاشرے کے اندر. کیوں؟ یہ لوگ کوئی باہر سے نہیں آئے, یہ یہیں سے اٹھے ہوئے. جب صحیح دین تبلیغ نہ ہو تو یہی مشکلات ہوتی ہیں جانے محترم. ممبر کا تقدس ہے جانے محترم, ورنہ بہت ساری معاشرے کی ایسی برائیاں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ممبر کا تقدس کرنا پڑتا. تو انسان اپنے انٹرنل پہ انویسٹمنٹ کرے, اخلاقیات دیکھے, اخلاق کی 4 کتابیں پڑھ لے جانے محترم. بہرحال آپ انبیاء اور ائمہ کے اخلاق دیکھیں. امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد. شام سے شخص آیا, اتنا پروپوگنڈا تھا کہ امام کے سامنے آیا اور امام کو پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگا, مولا کائنات کو کیا کیا کہنے لگا. جب تھک گیا تو امام فرماتے ہیں لگتا ہے مسافر ہو, تمہیں جگہ چاہیے ہوگی, تم سفر سے آئے ہو, تمہیں خوراک بھی چاہیے ہوگی, تمہیں لباس بھی چاہیے ہوگا, تمہیں واپس بھی جانا ہوگا, تمہیں اس کا بھی سامان چاہیے ہوگا. اب جب اس نے دیکھا کہ میں نے تو اتنا برا والا کہا اور اس کے بعد یہ آگے سے ایسا میرے ساتھ ہے, تو وہیں جھک گیا اور کہا خدا بہتر جانتا ہے اپنی رسالت کو کہاں اتارنا ہے. اخلاق ہے, کردار ہے. اسی طرح امام حسنی کی بات ہے. امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں ایک باغ کے پاس, اور ایک جانور کتا آیا, امام کھا رہے ہیں کچھ, تو امام اس کو بھی دے دیتے ہیں, وہ آیا ہے تو اس کو بھی دے دیا. تو ایسے میں 2 لوگ آ رہے تھے مولا سے ملنے, انہوں نے دیکھا کہ جانور امام کو اذیت کر رہا ہے, انہوں نے اس کو مارا کہ یہ بھاگے یہاں سے, الگ ہو جائے, دور ہو جائے. تو امام نے کہا کیا تم نے؟ کہا مولا آپ کو اذیت کر رہا تھا. کہا مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کی رزق کو خود استعمال کروں اور اس کی مخلوق میرے سامنے دیکھتی رہے. اخلاق ہے, کردار ہے. ایسے نہیں ہے کہ آج دنیا انہی کے راستے پر چل رہی ہے. تو ہم عزیزان محترم اگر امام تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پہلی چیز ہے یہ جو آپ نے پرومپٹ ڈالنا ہے جس سے آپ کے لیے دنیا کھل جائے گی, تو پہلے اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ آپ کو وائرس کوئی نہیں ہونا چاہیے. آپ اینٹی وائرس لگا لیں اپنے وجود میں. یہ پاک ہوگا, مصلی بچھے گا, سجدہ ہوگا, قرآن کھلے گا, قرآن آپ سے گفتگو کرے گا, تو دنیا پھر آپ کے لیے کھلے گی. کب آپ کے لیے کھلے گی؟ اب آپ کو یہ کرسی, اب دیکھیں نا کہ آپ رہبر معظم شہید آیت اللہ خامنائی, خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے, عزیزان محترم کتنا آپ دیکھیں یار قرآن. اب تو اردو کے اندر ٹرانسلیشن کی چھوٹے سے کلپ آ گئے. آپ غلطی بھی ہماری ہے, ہم بھی لوگوں کو تب پہچانتے ہیں جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. جب تک زندہ رہتے ہیں لوگ واقعی نہیں پہچانتا. حقیقت یہی ہے. آپ اردو کے اندر, فارسی دائرے نہیں آتے, اردو کے اندر آپ دیکھیں ٹرانسلیٹ ہے, کتنا زیادہ اصرار قرآن کی محفل, قرآن سننا, قرآن پڑھنا. اتنا فرماتے تھے کہ کچھ نہیں تو 5 آیتیں روز پڑھ لیا کرو, 5 آیتیں, مگر پڑھو, اپنے آپ کو قرآن سے متصل رکھو. عزیزان محترم جس قرآن کو سید الشہداء نے نیزے پر پڑھا ہو اور ہم اپنی زندگی میں کھولے ہی نہیں, تو مجھے آپ بتائیں ہم کیسے امام زمانہ تک پہنچیں گے؟ یہ فارمولہ ہے عزیزان محترم. باقی ساری چیزیں اپنی جگہ امپورٹنٹ ہیں, سب کچھ امپورٹنٹ, لیکن اصل قرآن سے گفتگو تو ہو انسان. قرآن جب واقعات کو بیان کر رہا ہے, حادثات کو بیان کر رہا ہے, تو وہ ایسے بیان نہیں کر رہا. اور قرآن سورہ انبیاء میں خود فرماتا ہے
کہ میں اس زمین کے اصلی وارث کی طرف پلٹا دوں گا. اب اس کے اندر ہمارا کردار کیا ہے یہ بہت ضروری ہے. سید الشہداء کربلا میں اس معرکے کو کمال پر لے کر آئے ہیں. آپ تصور کریں کہ رسول کے جانے کے بعد کیا کیا گزرا, کیا کیا ہوا. اگر اس کو ایلوبریٹ کرنے لگ جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. جانے والا رسول کے جانے کے بعد بہت مقام پرستی, مقام یعنی مقام ڈیزگنیشن, پوسٹ پرستی, شہرت, دولت, یہ سب چیز ہوا, بہت کچھ ہوا پھر اسلام کے اندر. اور یہ چیز ہوتا ہوتا گیا, اسلام ایک الگ اسٹرکچر ڈیزائن ہوتا گیا. اور ملک اشتر جیسی شخصیت, جب دیکھیں امام کا دور ہے, ملک اشتر کو کیا کیا انہوں نے, ختم کر دیا مصر جاتے وقت. یعنی اتنا مضبوط شخص کہ مولا کائنات کو لرزا دیا انہوں نے. امام کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ملک اشتر. حضرت ابو ذر جو خود امت تھے, ان کو کیا کیا, جلا وطن کر دیا, نکال دیا نا, ربضہ کے ادھر بھیج دیا ان کو. یعنی آہستہ آہستہ ان شخصیات کو ہٹایا گیا. آسان نہیں تھا, یہ مشکل فیز تھے. یہ آج آپ کو تھوڑا تھوڑا سا کچھ نظر آتا ہے سمجھنے کے لیے. مثال تو کوئی نہیں دے سکتا صدر اسلام کی, لیکن ایک ایک کر کے ہٹانا شروع کیا. کیوں؟ یہ ہٹیں گے تو گراؤنڈ بنے گا. گراؤنڈ بننے جا رہا تھا. کئی جلیل القدر اصحاب کو زندہ زمین میں دفنا دیا. اصحاب کون کر رہا ہے؟ آپ انٹرنیٹ ہے, چیٹ جی پی ٹی آپ کے پاس ہے, کلاؤڈ آپ کے پاس ہے. ہمیں تو کچھ کہنے کی, ہم کچھ بولیں گے تو پابندی لگ جائے گی ہمارے اوپر. آپ چیٹ جی پی ٹی پہ پابندی لگوا لیں جا کے, آپ خود دیکھیں جا کے. کس نے کیا؟ کوئی باہر سے آیا, کوئی باہر سے آیا, اندر تھا. ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کر ایک ایک کر کر سب ختم کرو. ختم کیا. آسان نہیں تھا, بہت مشکل تھا. یہاں تک کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ خیمے میں امام کے نیچے سے امام کی جانماز کو کھینچ لیا گیا. امام کے خیمے میں کون لوگ تھے, کیا اسٹریٹجی تھی, یہاں تک. اور یہ سب امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا بڑا کام ہو رہا ہے, یہ کچھ ہو رہا ہے, یہ کچھ ہو رہا ہے, اس کو یہاں, اس کو وہاں, اس کو ایسا کر. سید الشہداء یہ دیکھ رہے ہیں, بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. گھر کا دروازہ جل رہا ہے, پھر اس کے بعد کیا ہوا, بابا کے ساتھ کیا ہوا, کوفہ میں کیا ہوا, پھر مدینہ میں کیا ہوا. سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے, مقام پرستی کے لیے, ہر چیز کے لیے. مگر سید الشہداء نے بھی پھر ایسا سسٹم ڈیزائن کیا. دیکھیں دشمن ڈیزائن کر رہا تھا, یہ دشمن نے اسٹریٹجی ڈیزائن کی ہوئی تھی کہ اس نہج پہ میں لے آؤں گا کہ اسلام, نیا اسلام آ جائے گا. اسلام وہ کہ وہ چاہتے تھے, وہ اسلام آ جائے گا اور قیامت تک کا یہی اسلام چلے گا. سب ختم کرتے جاؤ, سب ہٹاتے جاؤ, جو رکاوٹ آئے ہٹا دو. اور یہی کیا انہوں نے. امام کو مدینہ کے گورنر نے بلایا اور کیا کہا کہ خط آیا ہے, یزید کی بیعت کیجیے, اور اگر بیعت نہیں کرتے تو وہ ساتھ جو بیٹھا ہوا تھا اس نے بولا کہ بھائی گردن اتار دو, تو یہی موقع ہے. کیوں؟ ہٹا دو. ایک شخص, یزید کو پوری حکومت میں کسی سے مسئلہ نہیں تھا, صرف ایک شخص سے مسئلہ تھا. اور ایک شخص, وہ ایک شخص نہیں تھا, وہ پوری کائنات کو پلٹ سکنے والا شخص تھا. امام نے بھی, امام ہے اذان محترم, امام نے بھی ایسا سسٹم ڈیزائن کیا کہ میں مدینہ میں نہیں, مکہ میں بھی نہیں, مکہ بھی چھوڑ دیا امام, ایسی جگہ پر یزید کو بلاؤں گا, پوری یزیدیت کو ایسی جگہ بلاؤں گا کہ قیامت تک کی یزیدیت تڑپتی رہے گی. یعنی وہ جو محنت کی تھی نا انہوں نے اتنی سالوں کی, اتنی حکومتیں, اتنا امپائر جو ڈیزائن کیا تھا, اس پورے امپائر کو تو صرف جناب زینب کے جملوں نے اکھاڑ دیا, اکھاڑ دیا. علی کی بیٹی نے شام کے دربار میں جب کہا نا اسکت, خاموش ہو جاؤ, وہیں پوری مملکت, ملوکیت تباہ ہو گئی. سید الشہداء امام حسین کا ڈیزائن کیا ہوا اسٹریٹجیکل موومنٹ. صرف کربلا صرف جذبات, احساسات نہیں ہے زن محترم, عقل اور شعور کا کمال ہے کربلا.
یہاں جذبات میں لوگوں نے جانے نہیں دیے ہیں. لاجیکلی بھی لوگ جانتے تھے کہ یہی کمال ہے. لوگ جانتے تھے, لوگ معرفت پہ پہنچ چکے تھے امام کی, امام کو پہچان چکے تھے لوگ کہ یہ جو ہے یہ ہے. اسی تو دیکھیں نا حبیب ابن مظاہر نے روز عاشورہ کیا کہا, جنگ ہو رہی ہے, حالات ہیں, شہید بھی ہو چکے ہوں گے لوگ. حبیب ابن مظاہر پوچھ رہے ہیں مولا میں ایک سوال پوچھوں اگر آپ اجازت دیں, لیکن میں اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ مجھے کوئی جان کا خوف ہے, نہیں, میں اپنے معرفت میں اضافے کے لیے, یعنی ابھی دنیا سے شہادت پہ جانے کے لیے ہے, پھر بھی اضافہ چاہ رہے ہیں وہ. دیکھیں آپ کمال دیکھیں ان لوگوں کا. کہا کہ مولا جب آپ اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو پھر کیا تھے؟ تو امام نے بولا ہم عرش پر نور کی طرح چمک رہے تھے. معرفت ہے, لاجیکل ہے, کوئی نقصان نہیں ہے. پوری اس سٹرکچر کو امام حسین نے توڑ, نہ صرف توڑا, نہ صرف 61 ہجری کے یزید کو توڑ دیا, قیامت تک کی یزیدیت اسی حسینیت سے گھبراتی ہے. آج یہی حسینیت ہے جانے محترم, یہی یا حسین لبیک یا حسین کی صدائیں ہیں جس سے دشمن گھبراتا ہے. کسی کے پاس نہیں ہے یہ دانشگاہ, یہ یونیورسٹی, سوائے امام حسین کے پاس. کسی کے پاس یہ بیداری نہیں ہے, کسی کے پاس نہیں ہے جوان علی اکبر, کسی کے پاس نہیں ہے حضرت عباس جیسی بہادری وفاداری. صرف حسین کی بارگاہ ہے, اور یہی بارگاہ ہے جس نے آج کے یزید کو بھی للکار دیا ہے. للکار دیا نا آپ کے سامنے. سائن کرتے وقت کیا بول رہا ہے؟ اٹس ناٹ ایزی, آسان نہیں تھا, ابھی تو بہت کچھ دیکھنا باقی ہے. ابھی تو آپ امام کے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں, ابھی تو جب وہ خود آئے گا تب پتہ چلے گا کہ وہ آئینہ پہ دم مقتول و کربلا, پھر تو کربلا کا بدلہ لیا جائے گا جانے محترم. ہم اپنے آپ کو جانے محترم تیار کریں, خدا کے لیے تیار کریں. بہرحال آپ تیار ہوں گے تو امام آئیں گے. ہم نے خود پہنچنا ہے. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا, امام کو نہیں بلائیں, ہم خود امام تک پہنچیں, خود پہنچیں امام تک, خود اپنے آپ کو اتنا بڑا کر لیں, اتنا انہینس کر لیں, لاجیکلی, علمی طور پر, مانوی طور پر. بہرحال وقت بہت تیزی سے جانے محترم, 2 محرم اور اپنے آپ کو اس کاروان میں شامل کریں. سفینۃ النجات حسین ہے, ہر دور میں نجات حسین ہے. بہت کریم ہے حسین. جو شخص امام کی زیارت پہ جاتا ہے, کل میں روایت شاید وہاں پڑھا کہ 3 جگہ امام حسین کی نگاہ ہوتی ہے, 3 طرح کے لوگوں پہ. ایک وہ جو امام کی زیارت پہ جاتا ہے, خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. دوسرا جو امام کے لیے گریہ کرتا ہے, امام خود اس کو دیکھ رہے ہیں, خود دیکھ رہے ہیں اس کو. آپ اپنے آپ کو کمتر مت سمجھا کریں, آپ بہت عظیم ہیں. آپ کی آنکھ میں آنسو یعنی امام حسین آپ کو دیکھ رہے ہیں. تیسرا وہ جو اس مجلس, اس عزاداری کے لیے انتظام کرتا ہے. یہ سب جو والنٹیئر کام کر رہے ہیں, امام حسین دیکھ رہے ہیں ان کو. کتنے گھنٹوں سے اسکاؤٹ لگی ہوئی ہے, انتظامیہ لگی ہوئی ہے, پولیس ہے, سیکیورٹی ہے, ہر شخص ویڈیو بنا رہے ہیں, ساؤنڈ والے, سبیلوں والے پارکنگ میں کھڑے ہوئے ہیں, ہماری بہنیں بیٹیاں. آپ گھبرایا نہ کریں اگر کبھی کوئی آپ کو برا کہہ دیا کرے, امام حسین آپ کو دیکھ رہے ہیں, حسین دیکھ رہے ہیں. جو شخص پانی پلا رہا ہے, چائے پلا رہا ہے, حتیٰ جو شخص جوتے بھی سیدھے کر رہا ہے, امام حسین اسے دیکھ رہے ہیں. امام حسین بہت کریم ہے. امام حسین کے لیے چھوٹی بڑی مجلس نہیں ہوتی, امام حسین صرف دل کو دیکھتے ہیں. عزیزان محترم, جناب مسلم کوفہ میں تنہا رہ گئے بہت تیزی سے, کیونکہ 2 محرم کے مصائب بھی ہیں اور جناب مسلم سے متصل ہوتے ہیں. جناب مسلم تنہا رہ گئے. آپ جانتے ہیں رات کی تاریکی, کوفہ کی گلیاں, دروازے ایک دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے. ایک خاتون باہر آئی, دیکھا, واپس چلی گئی. اس کا اپنا بیٹا نہیں آیا تھا, بے چین تھی, پھر باہر آئی, دیکھا وہی کھڑے ہوئے. کہا کون ہو؟ اپنے گھر جاؤ, پتہ نہیں ہے ابن زیاد نے کتنی سختی کی ہوئی ہے مسلم بن عقیل کی وجہ سے. تو کہا میرا گھر نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا مسافر ہوں. کہا پانی ملے گا؟ اندر گئی, پانی لے آئی, کاسے میں پانی پیا, پھر چلی گئی, پھر واپس آئی. کہا تم ابھی تک کھڑے ہوئے ہو, ابھی تک بیٹھے ہوئے ہو, اپنے گھر جاؤ. کہا میرا یہاں گھر نہیں ہے. کہا کہاں سے آئے؟ کہا مدینہ سے. مدینہ کا نام سننا تھا, اہل بیت کی ماننے والی تھی. کہا مدینہ میں کہاں سے آیا؟ کہا کوچہ بنی ہاشم سے آیا. کہا کوچہ بنی ہاشم سے کہاں سے آیا؟ جب پتہ چلا کہ مسلم ہے, اذان محترم گھر لے گئی.
رات بھر جناب مسلم عبادت کرتے رہے، جانتے تھے کہ آخری رات ہے. اور وہ سب آپ نے سنا کہ اس کے بیٹے نے یا اس کے داماد نے آ کر کس طریقے سے مخبری کی، جناب مسلم کو گھیر لیا گیا اور اس کے بعد انہیں گرفتار کر کر دارالامارہ ادھر لے گئے. جناب مسلم کے لیے ابن زیاد لعین نے حکم صادر کر دیا کہ جب انہیں لے کر جا رہے تھے تو جناب مسلم گریا تھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. شخص نے کہا رو کیوں رہے ہو؟ اگر رونا تھا تو ایسا کام نہیں کرتے. کہا میں اپنے لیے نہیں رو رہا، میں امام حسین کے لیے رو رہا ہوں جو اپنے کنبے کے ساتھ ادھر آ رہے ہیں اور کوفہ والوں میں وفا نہیں ہے. ہاں عزادارم، جناب مسلم دارالامارہ سے زمین پر انہیں پھینک دیا گیا. یہاں خبر امام کو ملی ہے، رستے میں ایک مقام پہ ملی. امام جانتے بھی تھے لیکن خبر امام نے لوگوں سے لی، کوفہ والوں سے. بس میں پیچھے چلتا ہوں. 28 رجب کی رات ہے، مدینہ ہے. ایک صحابی ہے جو ان کے گھر کے برابر میں رہتا ہے، عروہ غفاری اس کا نام ہے. کان سنگین ہے، بھاری ہے، سن نہیں سکتا زیادہ، حتیٰ بجلی کی گرج بھی ہو تو بھی اسے آواز نہیں آتی. 28 کی شب اٹھ جاتا ہے. بیوی پوچھتی ہے کیا ہوا؟ کہا مجھے تو بجلی کی گرج بھی سنائی نہیں دیتی مگر کچھ بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. کہا کون رو رہا ہے؟ کہا یہ جناب سیدہ کی بیٹیاں ہیں، مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہیں. ہاں عزاداران محترم، مدینہ چھوڑنا آسان نہیں تھا. وہ جگہ جہاں نانا کا روزہ ہو، وہ جگہ جہاں پر خود امام حسین بڑے ہوئے ہو، مدینہ چھوڑنا آسان نہیں تھا. کہتے ہیں کئی بار اپنے نانا کے روزے پر رہے اور آخری دفعہ گئے اتنا گریا کیا کہ امام حسین بے ہوش ہو گئے. اور کہتے ہیں خواب میں دیکھا، رسول خدا نے کہا کہ حسین بس اب جلدی کرو. امام حسین رات کی تاریکی میں اہل بیت کی سواریاں تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے، محمل پہ پردے جناب عباس جناب علی اکبر سوار کروا رہے ہیں. ذہن میں رکھیں کس شان و شوکت سے یہ سوار ہوئے ہیں. کارواں چلتا چلتا مکہ سے چھوڑتا ہوا بس 2 محرم کو ایک جگہ پہنچا. دیکھا کہ امام کی سواری آگے نہیں بڑھ رہی، رک گئی. مقاتل کہتے ہیں امام نے سواری کو تبدیل کیا، ایک گھوڑا دوسرا گھوڑا، 6 سواریاں کہتے ہیں تبدیل کی مگر جانور نے حرکت نہیں کی، نہیں موو کر پایا، نہیں چل پایا، سر جھکا کے کھڑے ہوئے ہیں. امام نے حضرت عباس سے کہا کہ یہ اطراف کے جو لوگ ہیں ان کو بلاؤ. ان سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ مختلف نام بتائے. ایک نے ایک نام بتایا، دوسرا بتایا کرتھیا، ایک نے کہا نینوا. امام نے ایک اور کو بلایا، اس سے پوچھا. امام نے اس سے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ کہا کربلا. بس یہ نام سننا تھا. امام نے کہا یہی وہ مقام ہے جہاں خیمے لگیں گے، یہی وہ مقام ہے جہاں ہمارے بچوں کو پیاسا مارا جائے گا، یہ وہ مقام ہے جہاں خیموں کو آگ لگے گی، جہاں اہل بیت اسیر ہو جائیں گے. یہ وہ مقام ہے. عزاداران محترم پہنچ چکا ہے نا کارواں. امام نے بلایا، زمین کس کی ہے؟ شخص آیا، امام نے اس سے زمین کو خریدا، باقاعدہ لکھا گیا 60,000 درہم دینار کی زمین خریدی گئی. امام نے خریدنے کے بعد زمین اس کو ہبہ کر دی، یعنی اس کو تحفے میں دے دی اس کو ہبہ کر دی. امام نے پھر یہ کہا کہ بنی اسد کا قبیلہ تھا، کہا مگر 3 شرطوں پہ میں زمین آپ کو دیتا ہوں. پہلی شرط کہ دیکھو جب ہم مارے جائیں نا تو ہمیں دفنا دینا. غربت سید الشہداء، میرا غریب امام، جب ہم مارے جائیں نا تو ہمیں دفنا دینا.
اور اگر کوئی ہمارا پتہ پوچھتے پوچھتے آ جائے تو اسے بتا دینا کہ یہ ہمارا ہی قبر ہے. اور تیسری شرط عزیزان محترم میں نے کبھی غور نہیں کیا, آج میں نے بڑا غور کیا کہ یہ امام نے کیا شرط لگائی تھی. امام نے کہا تیسری شرط یہ ہے کہ اگر کوئی میرا زائر آئے نا تو 3 دن اسے مہمان رکھنا اپنے پاس. کریم حسین, اس ماں کی اولاد حسین جس کے دروازے سے کوئی خالی نہ گیا, چکیاں پیس کر پالا میری جناب سیادہ نے. اتنا کریم ہے 61 ہجری میں دشت کربلا میں زائرین کا سوچ رہا ہے. جب میرے زائر آئے 3 دن مہمان رکھنا, 3 دن. اور خدا آپ کو اس کا اجر دے. عزیزان محترم, روتے ہوئے مرد بنی اسد کے چلے گئے. امام نے بنی اسد کی خواتین کو بلایا, کہا اگر کسی خوف کی وجہ سے, لشکر کے خوف کی وجہ سے تمہارے مرد ہمیں دفنا نہ پائے نا تو پانی بھرنے کے بہانوں سے آنا, ہمیں دفنا دینا. روتی ہوئی گریا کرتے ہوئی خواتین چلی گئی. امام نے کہا بنی اسد قبیلہ کے بچوں کو بلاؤ. بچے آئے, کہا بچوں اگر تمہارے بڑے کچھ نہ کر پائے تو بیچو, مٹی کھیلنے کے بہانے آنا. مٹی کھیلتے اے غریب حسین, مگر کچھ ہو نہ سکا. بس آخری منزل التماس دعا. عزیزان محترم, بس مصائب کی راتیں ہیں, جب سوچا کریں, جہاں بیٹھا کریں, گریا کریں. حسین کو آنسو چاہیے آپ کے, سارا سال سب کچھ کرنے کو ہے, گریا محرم کا انہی دن میں. عزیزان محترم 3 دن تک بدن پڑے رہے, 3 دن تک. اور کس حال میں بدن تھے میں پڑھ نہ پاؤں گا اور آپ سن نہیں سکتے. بدنوں کی حالت وہ تھی کہ جو بیٹی بابا کے سینے پہ سوتی تھی نا, وہ 11 محرم کو اپنے بابا کو پہچان نہیں پائی. بدن اس حالت میں تھے. بس عزیزان محترم, بس 3 دن بعد جب میرا مولا غریب امام آیا نا اجازت امامت سے, بس آپ بسائے بعد میں سنیں گے, ایک ایک کر دفنا دیا. جب ایک بدن پہ پہنچا نا تو سب کو کہا اس کو میں خود دفناؤں گا. کس کا بدن ہے؟ کہا یہ بابا کا بدن ہے. ہاں حسین والو, مولا تمہیں زندگی دے, سلامت رکھے. باپ تو بڑے باپ ہوتا ہے نا, اولاد کے لیے جیسا بھی ہو. کسی اولاد نے ایسا بدن نہیں دیکھا ہوگا. بس میں امام کا جملہ, مقتل کا جملہ اور آپ سے التماس سے دعا. امام نے اپنے بابا کے بدن کو اٹھایا نہیں, اپنے بابا کے بدن کو سمیٹا, سمیٹ کر کربلا کی زمین میں لٹایا اور یہی کہا ہوگا, اے کربلا تیری زمین میں تو کتنی خوش نصیب ہے, سر موجود نہیں ہے کہ رخ قبلہ کیا جائے, کٹی ہوئی رگوں کو رخ قبلہ کیا.